انسٹیٹیوشن آف میرج ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نکاح سے. نکاح اس لیے ایک اوپن ڈکلیریشن ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. یعنی یہ آپ نے سب کے سامنے ایک کھلی ایک ڈکلیریشن ہونی چاہیے کہ جی ہاں، لڑکی بھی کہے لڑکا بھی کہے میں راضی ہوں آپس میں زندگی گزارنے کے لیے. اوپن ڈکلیریشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں پر بہت زبردستی کرتے ہیں، اور بہرحال بچوں پر بھی، اپنے بیٹوں پر بھی، کہ آپ کی شادی ہم نے بچپن میں طے کر دی تھی، آپ کی منگنی ہم نے کر دی تھی، یا جہاں بیٹی چاہ رہی ہے شادی کرنا آپ وہاں نہیں کرتے کہ یہ تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. بیٹا کہیں کرنا چاہ رہا آپ کہتے نہیں جہاں ہم چاہیں گے وہ کریں. یا جب نکاح ہوتا ہے تو آپ بیٹی کو سامنے نہیں بٹھاتے، وہ کہیں اندر ہوتی ہیں. اور میں نے یہ بھی جملہ سنا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے نکاح خواہاں کو کہ کڑی منی ہوئی ہے، یعنی لڑکی مانی ہوئی ہے، آپ بس نکاح پڑھائیے. وہ بڑی اچھی بات ہے، بچیاں شریف ہی ہوتی ہیں، بچے بھی شریف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اوپن ڈکلیریشن بہت ضروری ہے. اگر آپ نے بیٹی کی مرضی کے بغیر اور بیٹے کے مرضی کے بغیر نکاح کر دیا تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی اوپن ڈکلیریشن کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ مذاق نہیں رچا سکتے، ڈرامہ نہیں رچا سکتے. ARY کا ڈرامہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں گواہ ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے. اس لیے اٹ از ویری 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 کریٹیکل کہ جس کی شادی جس سے ہو رہی ہے دونوں راضی ہوں. یہ اب میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ایک حق مہر ایک رقم ہوتی ہے. حق مہر کیا چیز ہے؟ حق مہر بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں. حق مہر سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے لیکن اگر طلاق ہو جائے گی تو وہ رقم جو اس وقت طے پائی ہے نکاح کے موقع پر وہ مرد اپنی بیوی کو دے گا. اس لیے یہ میں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہوا ہے، یعنی میری 60 سال عمر ہو گئی خیر سے. فرام مائی یوتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ شادیوں کے موقع پہ جب نکاح وہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور نکاح فارم بھرا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں جب آتا ہے حق مہر کی باری تو لڑکے جو ہے لڑکے والے کم لکھوانا چاہتے ہیں، لڑکی والا زیادہ لکھوانے چاہتے ہیں، کیونکہ خیر سے دونوں کو نہیں پتہ حق مہر دراصل کیا چیز ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ طلاق ہو گئی تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جانے. ویسے ویری سیڈ کہ وہ لڑکا لسٹ پوری بھیج دے گا کہ مجھے گاڑی چاہیے، VCR ہمارے وقت میں ہوتا تھا VCR چاہیے، TV چاہیے، فرنیچر چاہیے، واشنگ مشین. لیکن حق مہر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ایک رقم بولی جاتی جی 32 روپے. 32 روپے شرعی حق مہر ہے، آپ وہ لکھ دیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں نکاح کی بنیاد کس پر رکھ رہے ہیں؟ طلاق پہ. دس از موسٹ انفارچونیٹ. اس سے بری بات، اس سے بھونڈی بات یعنی ہو ہی نہیں سکتے معاشرے میں. حق مہر کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. حق مہر اللہ پاک نے قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے، میرج کا انسٹیٹیوشن ہے. انسٹیٹیوشن میں ایک سربراہ ہوتا ہے، یعنی ایک صدر ہوگا، ایک گورنر ہوگا، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک وائس چانسلر ہوتا ہے. اسی طرح اس انسٹیٹیوشن میں مرد اور عورت ہیں، میاں بیوی. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ مرد کیونکہ کچھ اس کے پاس ایک ترجیح ہے اس بیسس پہ کہ وہ کمائے گا اور وہ بھارت پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اس بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ مرد ہیڈ آف دا فیملی ہوگا. یہ ہیڈ آف دا فیملی ہونے کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بن جائے گا. یعنی یہ امپلائڈ بات ہے، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے کہ آپ کا یہ مطلب نہیں کہ میں مرد ہوں، میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں تو میں جیسا چاہوں اپنی بیوی کو اور بچوں کو میں دوڑاتا پھروں. ایسی بات نہیں ہے. اس انسٹیٹیوشن کے ڈسپلن کے لیے اللہ نے مرد کو یہ ایکچولی سورہ نساء کی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اور جس چیز میں اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے ایک دوسرے کو، یعنی کچھ صلاحیتیں مردوں کے پاس ہے، کچھ صلاحیتیں خواتین کے پاس ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں شادی کے انسٹیٹیوشن میں چونکہ ایک گھرانہ ہے، اس کی پروٹیکشن ہونی ہے، اس گھر کو فنڈز چاہیے انسٹیٹیوشن کو وہ چلانے کے لیے ادارہ. تو مرد چونکہ کمائے گا اس لیے ہیڈ آف دا فیملی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ.